دین کی جتنی بھی باتیں ہیں، مذہب کی جتنی بھی باتیں ہیں، کلمہ پڑھنے سے لے کر آخری تک، یعنی الف سے لے کر یہ تک، جتنے ہم عمل کرتے ہیں، تو یہ میں نے اس کو نقش کر لیں، آپ نے بٹھا لیں کہ جو بھی ہم دین پر عمل کرتے ہیں، دین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کی اور بزرگوں کی باتیں جو عمل کرتے ہیں، تو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ، اس کا نفع جو ہے وہ ہم کو ہی ملتا ہے۔ یہ اس کو اگر ہم سمجھ لیں، جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو اپنے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کاروبار میں ہمارے کو نفع ہوگا، ہم کو فائدہ ہوگا، تو اس یقین کے ساتھ نہ اس میں سردی ہے، نہ کوہرا ہے، نہ بارش ہے، نہ دھوپ ہے، نہ گرمی ہے، نہ صبح ہے، نہ دوپہر ہے، نہ شام ہے، 24 گھنٹہ ہم ایک دم الرٹ رہتے ہیں، چاہے جتنا کوہرا پڑو، آدمی نظر نہیں آتا، رضائی سے نکلنا مشکل ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے ہمارا کام ہے، کاروبار ہے، نہیں کریں گے تو کس طریقے سے ہماری روٹی روزی چلے گی۔ تو جو آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا نفع ہے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں، ہر طریقے سے قربانی، ہر تکلیف، مشقت، پریشانی آپ اٹھا لیں گے، صرف اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نفع ہے۔ ابھی ہم نے دین کے بارے میں سمجھا ہی نہیں ہے، دین کے بارے میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ دین پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا کیا بینیفٹ ہوگا، ہم کو کیا فائدہ ہوگا، چاہے وہ گرمی ہو، چاہے سردی ہو، تمام تر سہولتیں مسجدوں میں رہتی ہے، بیٹنگ کارپیٹ ہے، پنکھا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کے باوجود ہم مسجد سے دور ہیں، ہم اللہ کے گھر سے دور ہیں، اللہ اور رسول کے فرمان سے دور ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، ہمارے کان پہ جو تک نہیں دیتی، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، میں سب کے لیے نہیں، الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بھائی جن کو اللہ نے توفیق دی تو اپنا مسجد میں یا گھر میں جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے، جیسے ان کو ٹائم ہے، کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہی جو آپ کر رہے ہیں اس کا فائدہ اللہ دنیا میں دے گا، اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے یہ ہمیں رضا قبر اور آخرت میں اس کا ثواب حاصل ہے۔ یہ چیز اگر ہم نقش کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں یا دین کا کوئی کام کرتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، استغفار ہے، یا دین کی محفل میں شرکت ہے، حاضری ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، یا ہم توبہ 1000 بار معاذ اللہ حضور کی بارگاہ میں سلام ہے، نعت شریف ہے، یا درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہم گویا ان پہ احسان کر رہے ہیں، اور بڑا نہیں میرے بھائی، یہی بہت بڑی کمی ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی جانا کہ اگر ہم دین کے اوپر اللہ اور رسول کے فرمان پر عمل کریں گے، اسی سے ہمارا فائدہ ہوگا، تو آپ دیکھیں صحابہ سے لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک، جن حضرات نے بھی دین کے نام پہ قربانی پیش کی، اپنا سب کچھ، اپنا آرام، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا سونا، سب کچھ قربان کیا، دین پر عمل کیا، اللہ نے ان کے نام کو زندہ اور تابندہ رکھا۔ آج دیکھیں آپ کہ یہ جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے کتنا بڑا کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، راجا ہو، مہاراجا ہو، یہ ہو، روزانہ ہم دیکھتے ہیں، آج دن اعلان ہوتا رہتا ہے، مٹیوں میں ہم جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی بہن ان کا انتقال ہوتا ہے، سب کی مغفرت فرمائے، لیکن اس سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے کہ الموت هو النصیحہ، موت ہی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ کہ دیکھو یہ کتنے ارب پتی تھے، کروڑ پتی تھے، کیا تھے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ دوسرے کے کاموں میں جاتے ہیں اور قبر میں لٹا دیے جاتے ہیں، سگے اپنے بچے چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ نہ وہ کروڑ پتی رہ گئے، نہ ارب پتی رہ گئے، نہ کچھ نہیں۔ جو انہوں نے نیک کام کیا ہوگا اسی سے وہ کروڑ پتی اور ارب پتی کہلائیں گے، جو ان کا مطلب۔ یہی کتنا کہنے بات یہ جو حضرت خواجہ صاحب کی بات میں ہم توبہ 1000 بار معاذ اللہ، ہم کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم سے جو بیٹھے ہیں 5-10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، ہم ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے، ہم ان کو ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کبھی بھی کوئی محفل ہو
کہ آج دنیا میں بھی ہمارے لیے وہ دعا کریں، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے شفیع بنے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے بنے۔ قرآن شریف میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ اللہ کے آگے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب زیرو سے زیرو ہیں، الا بإذنہ، لیکن اللہ جن کو اجازت دے گا، اللہ جن کو اجازت دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اے میرے مولا کچھ ہے گنہگار ہے بدکار ہے، کبھی کبھی تیری بارگاہ میں سجدہ کر لیتا تھا، سر جھکا دیتا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، مولا تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کرو۔ تو الا بإذنہ، جو کہ بس وہی لوگ سفارش کریں گے جن کو اللہ اجازت دے گا۔ تو ہمیں اپنے عمل پر نہیں، ان حضرات کی دعاؤں پر یقین ہے کہ ان کی دعاؤں سے ہی ہم کو نجات حاصل ہوگی۔ تو اسی لیے نذر نیاز فاتحہ بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون منع کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے، کون مذاق اڑاتا ہے، کس کا کیا نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں جو اپنے بڑوں سے جو صحیح طریقہ ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں قائم اور دائم رکھتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب، اب آپ دیکھیں، اب میں حضرت خواجہ پہ آتا ہوں کہ دین پر عمل، اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل۔ بھائی صاحب بیک گراؤنڈ مطلب ان کا خاندان بہت بڑا تھا، دولت مند تھے، سرمایہ دار تھے، باقاعدہ ان کے یہاں جیسا چکی ہوتی پن چکی گیہوں کی اور مسالہ وغیرہ پہ دیتے ہو، تو ان کا باقاعدہ پن چکی تھی، یہی ان کا کاروبار تھا، بڑے کاروباری تھے ان کے والد صاحب شیخ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مذہبی گھرانہ تھا، دیندار گھرانہ تھا، لیکن مضبوط تھے۔ اللہ نے جو شوق پیدا کیا بزرگ دعاؤں سے، مدینہ طیبہ جو حج کے لیے گئے، حج سے بھی مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو ایک رات آپ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ کو باتیں کہ اے آپ کا نام سید حسن، خواجہ صاحب کا نام اصل نام جو ماں باپ نے رکھا تھا وہ سید حسن، اے سید حسن تم معین الدین ہو، یعنی دین کے مددگار ہو، دین کے سہایک ہو، دین کے مدد کرنے والے ہو، ہیلپ کرنے والے ہو۔ میں تمہیں ایک ٹائٹل دیتا ہوں معین الدین، دین کی مدد کرنے والے۔ تمہارے سپرد، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم ہند جاؤ، چاروں طرف کفر ہے، شرک ہے، گناہوں کا ایک دم اندھیرا ہے، وہاں جا کر دین کے چراغ کو، اسلام کے چراغ کو روشن کرو۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند کہاں ہے؟ تو خواب میں آپ کو باقاعدہ نقشہ دکھایا گیا، آپ کو نقشہ دکھایا گیا خواب میں۔ اب سوچیے یہ خواب کا عالم ہے، یہ خواب کا عالم ہے، لیکن یہ بڑے حضرات جو جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے وہ خواب میں ہو، ہمیشہ ایک ہی صورت ہوتی ہے، ہمیشہ ہے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو گویا ایک دم ظاہری ہی حکم ہے، یہ جیسا آمنے سامنے کوئی حکم دیتا اس طریقے سے حکم ہے، تو وہ خواب میں بشارت ملتی ہے۔ اور وہاں سے پھر حضرت خواجہ صاحب مدینہ طیبہ سے چلتے ہیں، تو شروع میں جب چلتے ہیں تو ایک دو آدمی جو حضرت کے ساتھ رہتے تھے، درویش یہ وہ، کیونکہ اس وقت ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں یا جو سادہ سا لباس پہنے رہتے تھے، ان کے ساتھ میں چلتے دین کی باتیں کرتے گئے تو لوگ آپ سے قریب ہوتے گئے۔ تو الگ الگ ہی جب وہاں پہ لاہور وہی راستہ تھا، پیدل چلتے ہوئے عراق یا ایران ہوتے ہوئے لاہور آئے، لاہور سے سندھ ہو کے ہندوستان تشریف لائے، پنجاب ہو گئے، یہ راستہ تھا پنجاب کا، یہ روٹ تھا۔ تو وہ جب لاہور پہنچے تو لاہور میں ایک مزار تھی، حضرت سید علی ہجویری جن کو کہا جاتا ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں آپ کے مزار ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب جب ہندوستان تشریف لائے تھے تو آپ کے پیر جیسے وزنی ہو گئے، قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا یہاں پہ کوئی اللہ والا آرام فرما ہے جس کی خواہش ہے کہ پہلے میں وہاں حاضر ہوں، جس کی خواہش ہے کہ میرے قدم آگے نہ جائے، پہلے میں وہاں حاضر ہوں۔ تو پتہ لگاتے اس درگاہیں تو ملتی نہیں تھی، لیکن میرا لوگوں نے بتایا کہ یہ بھی ایک مزار ہے جن کا نام حضرت علی ہجویری ہے۔
تو حضرت خواجہ صاحب وہاں گئے اور جانے کے بعد 1 روز 2 روز 3 روز نہیں 40 روز کا آپ نے وہاں پر چلہ کیا لاہور میں. الحمدللہ مجھے حاضری کی سعادت ملی. داتا گنج بخش کہے جاتے ہیں, حضرت کا نام ٹائٹل ہے. گنج بخش, فیض عالم, یہ جو چلتے ہوئے حضرت خواجہ صاحب نے جو شعر کہا تھا وہ آج بھی حضرت کے مزار پر یہ کندہ کرا کے یعنی طلبہ کرا کے وہاں پہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رحمہ. یعنی یہ مبارکہ ہے کہ یہاں سے تھوڑا بہت نہیں ملتا بلکہ خزانہ در خزانہ یہاں سے ملتا ہے. اسی لیے حضرت کو کہا جاتا ہے داتا گنج بخش. گنج کہتے ہیں خزانے کو, یہاں خزانہ لٹایا جاتا ہے. تو بڑے حضرت ہیں, حضرت شیخ علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ, وہاں سے حضرت آپ اجمیر تشریف لائے. اب آپ یہ سوچیے کہ جب اجمیر شریف پہنچے, الگ الگ کیونکہ اس وقت اتنا رواج نہیں تھا کہ کوئی کاپی مل گئی کتاب پر لکھے ہو, جیسے کہ 20 آدمی تھے کہ 30 آدمی تھے, بہرحال ایک افلا تھا حضرت کے ساتھ ہوتے ہوتے. وہ کہاں ٹھہرے, کہاں رکیں, کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کہاں سوئیں گے, کیا کچھ پتہ نہیں. اور وہ آپ دیکھیں کہ اجمیر کا جو علاقہ تھا ایک تو سب غیر مسلم تھے. حضرت خواجہ صاحب نے ایک دم پہلی چیز تو ایک دم اجنبی علاقہ کہ وہاں پہ کوئی نہیں نہ جان کر نہ پہچان کر. ایک دوسری چیز صرف اجنبی نہیں, سب کے سب غیر مسلم تھے. تو اور تیسری سب سے بڑی چیز ہے کہ وہاں کے جو راجا تھے, راجا جے پال, ان سے اور سلطان شہاب الدین سے کئی مرتبہ جنگ ہو چکی تھی اور ان لوگوں کو جنگ میں شکست ہوئی تھی راجا کو. تو یہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے نام سے چڑھتے تھے, مسلمانوں کے نام سے چڑھتے تھے. بہرحال تو اب حضرت خواجہ معین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ماحول میں اجنبی, غیر مسلم اور دشمن ان کے بیچ میں حضرت خواجہ صاحب ہیں, درخت کے نیچے ہیں آپ. تو اب آپ یہ سوچیں, صرف 1 منٹ رک کے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم خواجہ صاحب یہی مین سیرت آپ کی کہ خواجہ صاحب اجنبی لوگ کافرین ہیں, مشرکین ہیں اور اسلام دشمن ہیں, ان کے بیچ میں آپ کس طرح سوتے رہے ہوں گے, آپ کس طرح اپنی رات گزارتے رہے ہوں گے, یا آپ کے مریدین آپ کے خلفاء جو ہیں وہ کس طریقے سے وہاں رہتے رہے ہوں گے, کیا کھاتے ہوں گے, کیا پیتے ہوں گے, کیا سوتے ہوں گے. ہر وقت ذہن میں خوف, ہر وقت دہشت. بھئی آج ہم دیکھ لیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں, پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, لیکن ہر وقت ہم ڈرے رہتے ہیں مسلمانوں کو کیا ہوئی, مسلمانوں کو کیا ہوگا, اسلام کیا, ہر وقت خوف زدہ. اور حضرت خواجہ صاحب وہ اکیلے اور ان کے ساتھ 20-25 مریدین, ان کی کیا پوزیشن رہی ہوگی. لیکن میرے بھائیوں, حضرت خواجہ صاحب نہ ڈرے, نہ سہمے, نہ خوف زدہ ہوئے, نہ دہشت میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے جو مجھے یہاں بھیجا ہے, جب تک میں دین کا کام مکمل نہ کر لوں, ایک کانٹا جو ہے وہ مجھ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. یہ یقین, جب تک جس کام کے لیے نبی رحمت نے مجھ کو بھیجا ہے, جب تک میں مجھ کو کامیابی نہیں ملے گی, میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور میرا بھی دیکھیے میرے بھائیوں, کیونکہ خواجہ صاحب جانتے تھے کہ جب میں دین کا کام اتنی قربانی دے رہا ہوں اس دن, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا. حضرت خواجہ صاحب وہاں میں ایک آپ دیکھیں, روزانہ آپ دیکھتے ہیں, میں اکثر مثالیں دیتا ہوں, ایک گلاب کا پھول آپ لے لیجیے, گلاب کا پھول ہے, گلاب کا پھول جو ہے اس کے ادھر بھی کانٹا, دائیں بھی کانٹا, چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں, بلکہ اسے درخت میں بھی کانٹے ہوتے ہیں. گلاب کے پھولوں میں چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں. تو چاروں طرف کانٹے ہونے کے باوجود بھی وہ گلاب کا پھول کھلا رہتا ہے, مسکراتا رہتا ہے, تر و تازہ رہتا ہے. تو اب آپ ایک پھول چاروں طرف کانٹے ہیں, کانٹوں کے بیچ میں تو کیوں مسکرا رہا ہے, کس طرح تو ہنس رہا ہے, کس طرح کی تو کھلکھلا رہا ہے. تو گلاب کا پھول یہ کہتا ہے کہ لاکھ کانٹے ہوں گے, 4 سے کیا, اگر لاکھوں کانٹے ہوں تو بھی کوئی فکر نہیں, ان کے بیچ میں آپ کو رہنا آنا چاہیے. ان کے بیچ میں کس طرح رہا جاتا ہے, اگر یہ آپ سیکھ گئے تو آپ کی بھی زندگی جو ہے گلاب کے پھول کی طرح ہنستی مسکراتی رہے گی. تو خواجہ صاحب اور کس طرح ہمیں جینا آئے گا, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم اپنوں میں یا غیروں میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے.
اگر آپ صحیح ہیں، اگر آپ صحیح ہیں تو اللہ کی غیبی مدد جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. تو یہ میرا یہ بہت، چاہے وہ غیر مسلم ہو، آج تو ہر انسان سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کے ساتھ کہ سب سے کہ آپ ہیں گھر والے ہی، بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، تو فلانا ہے، تو ٹماٹر ہے، ہو سکتا ہے وہی کانٹے بن جائیں، ہو سکتا ہے وہی کانٹے بن جائیں. غیر مسلم بہت دوری بات، اپنے سگے عزیز رشتے دار ہو سکتا ہے کانٹے. تو ان کے درمیان بھی ہم کس طرح مسکراتے ہوئے رہ سکتے ہیں؟ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما تم کو رہنا آنا چاہیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، بہت سے شر پسند ہوتے ہیں، بہت سے حاسد ہوتے ہیں، جلن رکھنے والے ہوتے ہیں، نہ جانے کس طریقے سے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. اب ان کے بیچ میں تم افسردہ غمگین مت ہونا، تم خود صحیح رہو، تم خود صحیح رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کرتا رہے گا. اور جب آپ سے سوچیں گے ہم خود ہی دیکھ لیں گے. آپ کبھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما. جب تم جس نے تم کو پیدا کیا، جب آپ اس سے ہی مدد نہیں مانگتے اور آپ یہ سوچتے ہیں ہم خود ہی سب کو ختم کر دیں گے، کاٹا جو ہے دور کر دیں گے، یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دشواری ہے کہ ہم اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مسلمان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ ہمیں رہنا چاہیے. کانٹوں کے بیچ میں کس طرح رہ جاتا ہے؟ صحیح ہو آپ کے ذمہ جو کام ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کاروبار ہے، ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہیں. یہی آپ کا جینے کا طریقہ ہے. اگر یہ ہے تو لاکھ کانٹے ہوں. خواجہ صاحب سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ایک کانٹا ہماری زندگی میں نہیں چھوٹ سکتا ہے. واقعی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہ تو پورا ہونا ہی، لیکن بتائیے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاروں طرف دشمن دیے، کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے اور بلکہ انہیں کے درمیان رہے. اور ایک میرے بھائی میں دوسری چیز یہ آپ دیکھیں کہ لاکھ چاروں طرف کانٹے تھے، لاکھ چاروں طرف کانٹے تھے، لیکن ایک چیز آپ جانتے ہیں کہ پھول جو ہے کانٹے ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کی خوشبو کو کوئی روک نہیں سکتا. پھول کی، گلاب کے پھول جو ہے اس کو، پھول کو تو آپ روک سکتے ہیں چاروں سے کانٹے لگے ہوئے، لیکن اس کی خوشبو جو ہے آپ ہاتھ میں لے لیجئے. گلاب کے پھول کو تو آپ ہاتھ میں لے سکتے ہیں لیکن اس کی خوشبو جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یہ تو اللہ کی طرف سے اس کو پھیلنا ہی پھیلنا ہے. جو لاکھ چاروں طرف سے کاٹے تھے، لیکن خواجہ صاحب کی دعائیں، خواجہ صاحب کی کرامت، خواجہ صاحب کا اخلاق، خواجہ صاحب کی مدد، خواجہ صاحب کے غریبوں کے لیے دعا کرنا، یہ خوشبو نے ایسا پھیلایا، ایسا اللہ نے پوری ہندوستان میں پھیلا دیا کہ تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے خواجہ صاحب یا ان کے مریدین پر ہاتھوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. لاکھ کو چاروں طرف سے کاٹے رہے ہو لیکن خوشبو کوئی نہیں ہو پایا. اور یہ خواجہ صاحب بابا سوچیے، ہندوستان ہمارے بھائی جو پڑھتے ہیں کتابوں میں، اسکول میں پڑھتے ہیں کہ ہندوستان کتنے راجا، کتنے مہاراجا، کتنے مسلمانوں میں بادشاہ ہے. سلطان غوری ہیں، شیر سوری ہیں، تو اکبر ہیں، تو فلاں ہیں، تو جمال، کتنے بادشاہ، کوئی نہیں جانتا کہ کون کب آیا اور کب. نام جو پڑھتا ہے وہی نام جانتا ہو، کتنے لوگوں کا تو نام بھی ہم بھول گئے. کتنے بادشاہوں کا رجواڑہ آپ دیکھیں، یہ فلاں علاقے کے راجا ہیں، یہ فلاں علاقے کے راجا ہیں، خالی نام ہی نام راجا ہے، کوئی جاننے والا نہیں. اور خواجہ صاحب کو دیکھیں آپ، آج 6 رجب ہے، آج ہی کے دن 6 ہجری میں حضرت خواجہ کا انتقال ہوا. تو آج سے اگر آپ کریں تو 810 سال ہو گئے. 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال نہیں، 810 سال ہو گئے خواجہ صاحب کا انتقال کیے ہوئے. لیکن آج بھی آپ کا نام گلاب کی طریقے سے، لاکھ شروع میں کاٹے ہی کیوں نہ رہے ہوں، گلاب کی طریقے سے آپ کا نام تر و تازہ ہے اور قیامت تک تر و تازہ رہے گا. جو خواجہ صاحب نے دین کا کام کیا تو اس سے خواجہ صاحب کا ہی فائدہ ہوا، خود انہی کا فائدہ ہوا. تو یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے اگر کیا خواجہ صاحب تیار نہ ہوتے تو سب کا دوسرے کی قسمت میں آ جاتا، دوسرا تیار نہ ہوتا تیسرا آ جاتا، تیسرا تیار نہ ہوتا چوتھا آ جاتا.
تو کوئی نہ کوئی تو آتا ہی. یہ خواجہ صاحب جانتے تھے کہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم عمل کریں گے, اپنی قربانی کر دیں گے تو اللہ ہم کو اجر ثواب و عزت عطا فرمائے گا. اور اللہ نے ایسی عزت دی کہ قیامت تک مسلمان جو ہیں حضرت خواجہ صاحب کے فیض سے فیض پاتے رہیں گے. ان کے حضرت کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہارے در کی کرامت کی بارہا دیکھی, غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. ان کا فیضان جب تک اپنی دعاؤں سے حضرت خواجہ صاحب نے نہ کوئی مدرسہ قائم کیا, نہ انہوں نے کوئی مسجد قائم کی, نہ کوئی کالج قائم کیا, نہ کوئی دارالعلوم قائم کیا, کچھ نہیں, نہ کوئی کتاب, کچھ نہیں. ایک شروع دنوں میں تو درخت کے نیچے تھے, انا ساگر کے قریب درخت کے نیچے تھے, پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا لوگ ہوتے گئے, ایک جھوپڑی بن گئی تھی. اور جتنا بڑا دشمن تھا خواجہ صاحب کا, جیسے جوگی چکپال بہت بڑا, پورے ان کے راجاؤں کے جو سب سے بڑے کیا کہتے ہیں جادوگر ہوا کرتے ہیں, ان میں سے وہ ایک جادوگر تھا جوگی چکپال. حضرت خواجہ صاحب 50 مطلب جادو کا اس نے استعمال کیا, 50 جادو دکھائے. خواجہ صاحب کو کمزور کرنا چاہا تو خواجہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا کیا مقابلہ کریں گے, اور ہمارے تو جوتا چپل ہی تمہارے لیے کافی ہے. اور حضرت خواجہ صاحب نے اپنی جو کھاؤں پھینکی اس کو وہ ہوا میں اڑ رہا تھا, اس کو ضرب دیتے ہوئے نیچے زمین ملایا. اور وہ کہنے لگے خواجہ صاحب میں مان گیا کہ آپ کے ہاتھ میں جادو کی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ ایشور کی طاقت ہے. یعنی جس نے کائنات کو پیدا کیا اس نے آپ کو طاقت دی کہ جب آپ کے کھاؤں میں, آپ کے چپل میں اتنی طاقت ہے تو خود آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی زبان میں طاقت کا کیا عالم ہوگا. جوگی چکپال وہ مسلمان ہوا, اس کا نام خواجہ نے بیان فرمایا, اس کا نام عبداللہ بانی رکھا گیا. تو ہمیشہ وہ پھر دنیا ونیا چھوڑ چھاڑ کے, چونکہ پہلے سے ہی وہ جوگی طریقے سے رہتے تھے جنگل میں, تو وہ جنگلی میں انہوں نے اپنا بسیرا رکھا, دین کا کام بھی کرتے تھے, یہ بھی کرتے تھے. عبداللہ بیانی کے نام سے وہ مشہور ہوئے. خیر, تو میں یہ کہتا تھا کہ جو جتنا بڑا دشمن تھا وہ الحمدللہ وہ اسلام سے قریب آتا گیا. پھر حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے, مہرولی شریف دلی میں حضرت کی مزار ہے, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ حضرت کی خدمت میں رہتے تھے, یہ حضرت کی خدمت میں رہتے تھے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ خود فرماتے ہیں کہ میں 7-8 سال حضرت کی خدمت میں رہا اور لنگر لگا رہتا تھا, لنگر رہتا تھا, غریب ہو محتاج ہو ضرورت میں آئے کھانا کھانے. جب سب لوگ شام کو کھانا کھا چکے ہیں تو جب کوئی روٹی بچتی تھی تو حضرت خواجہ صاحب روٹی کو لے کر پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے, پانی میں ڈبو کر ملائم ہو جائے اس کو کھاتے تھے. بہت کم ہوتا کہ سالن بچ جائے تو سالن روٹی کھا لیں. تو حضرت قطب الدین بختیار کے خلیفہ حضرت کے وہ فرماتے, اے میرے شیخ, اے میرے پیر و مرشد, کبھی آپ بھی تو پیٹ بھر کھانا کھا جا کریں, کبھی آپ بھی تو پیٹ بھر کھانا کھا لیا کریں. تو خواجہ صاحب نے ایک لفظ میں, ایک جملے میں آپ نے جواب دیا کہ اے قطب الدین, جب لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے تو میرا بھی پیٹ بھر جاتا ہے. جب لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے, جب میں لوگوں کو کھلا کر مجھے جو خوشی ہوتی ہے, خود کھا کر اتنی خوشی نہیں ہوتی. اب آپ سے جو زبان, آج مسلم ہو غیر مسلم ہو, امیر ہو غریب ہو, آج بھی آپ سب بھائی جانتے ہیں جو اجمیر گئے وہاں پہ دیگ رہتی ہے, بڑی دیگ چھوٹی دیگ کہی جاتی ہے. خواجہ صاحب نے اس کا لحاظ رکھا, وہی بتا کس طریقے سے آپ کو رہنا ہے, کانٹوں کے بیچ میں کس طرح رہنا ہے. خواجہ صاحب نے مثال دی کہ اب جب ہر کمیونٹی, ہر دھرم, ہر مذہب کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو خواجہ صاحب نے معمول بنا دیا تھا کہ ہم جو میرے خانقاہ میں, میرے یہاں جو خانقاہ میں لنگر بنے گا اس میں گوشت کا استعمال نہیں ہوگا. اور آج بھی جو دیگ بنائی جاتی ہے خواجہ صاحب کے آستانے پر, اس میں گوشت نہیں ڈالا جاتا. کیا ہو, چاہے مرغا ہو, چاہے بکرا ہو, چاہے بڑا ہو, کچھ بھی, کوئی بھی گوشت نہیں, صرف اس لیے کہ ہر قوم, ہر دھرم کے آدمی جو ہے اس لنگر کو کھا سکے, اس کو چکھ سکے, اس کا تبرک حاصل کر سکے. تو یہ حضرت خواجہ, یہ بہت ضروری ہے ہم مسلمان بھائیوں کے لیے کہ کانٹوں کے بیچ میں کس طرح گلاب ہے. تو آج بھی ہم کو بھی ایسے لوگوں کے درمیان ہمیں رہنا آنا چاہیے. اور کب ہمیں آئے گا, جو ہم اپنے بزرگوں سے ہی, ان کے سیرت سے, ان کے جیون سے ہی ہم ان کے سبق حاصل کریں. وہ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, آج کے دن یہ 6 رجب ہے, رات بھر 6 رجب کی رات جو گزری ہے, رات بھر آپ
ضرب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ حق، یہ ضرب رات بھر آپ اپنے حجرے میں یہ زور زور سے بلند آواز میں پڑھتے رہے. پھر جب تہجد کا وقت آیا تو بھی آواز آتی نہیں، پھر تہجد کے بعد آواز آنی جو ہے وہ بند ہو گئی. پھر یہ فجر کا جب وقت آیا تو جو مریدین تھے نماز کے وقت میں سب انتظار کر رہے تھے خواجہ صاحب آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھائیں گے. لیکن لوگوں نے سوچا ہو سکتا رات بھر کے جاگے رہے ہوں، اول وقت اپنے حجرے میں نماز پڑھ لیا ہو، کسی نے آپ کو بیدار نہیں کیا. لیکن جب سورج کی نماز سب لوگوں نے اپنی پڑھ لی، لیکن جب سورج نکل آیا پھر بھی حضرت خواجہ صاحب باہر نہیں نکلے. تو کچھ حضرت خلیفہ اور مریدین جو ہیں ان کی بڑی ہمت کر کے اندر کوئی دروازہ وغیرہ تھا نہیں، پردہ پڑا رہتا تھا، اندر گئے. حضرت خواجہ صاحب ایک دم کعبے کی طرف منہ کیے ہوئے لیٹے تھے. قریب گئے، آواز دی، پھر بھی حضرت خواجہ صاحب کوئی جواب نہیں دیا. جب ایک دم قریب جا کے دیکھا تو حضرت کی پیشانی پر، حضرت خواجہ صاحب کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں ہی اس کا انتقال ہوا. یہ حضرت خواجہ صاحب کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا. پھر ترجمہ کیا کہ حضرت خواجہ انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو 6 رجب کو. تو اب آپ یہ دیکھیں خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں لوگوں کو جو بھی آتا، جو بھی دھرم کا ہو، مذہب کا ہو، خواجہ صاحب کھلاتے تھے. آج آپ دیکھیں 810 سال ہو گئے. آج ہم 2-4-6 روز کسی آدمی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اور خواجہ صاحب کے نام سے 810 سال سے ان کے نام سے لنگر بٹ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، دیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ آج کے زمانے میں کسی کی جیب سے 10 روپے نکالنا مشکل ہے. 10 روپے نکالنا مشکل ہے، کوئی آسانی سے نہیں دیتا جب تک یہ سمجھ جائے کہ ہم کو ان سے فائدہ ہوگا یا نہیں، تبھی وہ پیسہ نکال کے دے گا. اور یہاں خواجہ صاحب کے لیے دیکھیں لوگ کتنی تکلیف، ہزاروں ہزار روپے خرچ کر کے وہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر لنگر کرتے ہیں یا خود جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اب جتنا ہم خرچ کریں گے اس سے کئی گنا اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرمائے.